خوش آمدید، خیر مکتب ہے آپ سبھی سامعین اور ناظرین کا اس قنات پہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے سمسٹر 1 اردو مائل کی ضروری سوالات۔ اس ویڈیو میں ہم ویسے سوال پڑھیں گے جو ہمارے امتحانات میں بے حد ضروری ہے، آپ اسے اچھے سے پڑھیں۔ میں آپ کے لیے اتنی محنت کر کے پورے مائل کے سلیبس سے یہ کچھ کوشچنس لائی ہوں، آپ بس اس محنت کو ضائع نہ ہونے دیں، آپ اسے پڑھ لیں کیونکہ آپ کے امتحانات میں اس سوالات آئیں گے۔ آپ اسے پڑھیں کیونکہ آپ کے امتحانات میں زیادہ وقت نہیں ہے۔ آپ اپنی ماں باپ کا، اپنے استاد کا نام روشن کریں کیونکہ موقع ایک بار ملتا ہے، اس لیے وقت ضائع نہ ہونے دیں۔ آئیے ہم سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، غزل کی تعریف کرتے ہوئے اس کی مقبولیت کے اسباب بیان کیجیے۔ دیکھیے، آپ ایک چیز کا بے حد دھیان رکھیے گا کہ جو بھی آپ کوشچنس یہاں پہ پڑھ رہے ہیں تو یہ کوشچنس سیم آ سکتے ہیں، ہو آ سکتے ہیں، مگر کبھی کبھی ہوتا ہے کہ سوالات یہی رہیں گے، بس اس کا شکل تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے۔ پہ لکھا غزل کی تعریف کرتے ہوئے اس کی مقبولیت کے اسباب بیان کریے، یعنی یہ غزل کی تعریف کرنا ہے، اس میں غزل کی تعریف کرنے کو کہہ رہا ہے اور اس کی شان و شوکت مقبولیت جو ملی اس کے بارے میں، یعنی اس کی ہر طرح سے تعریف کرنے کو کہہ رہا ہے۔ تو آپ کو کوشچنس اس طرح بھی آ سکتے ہیں کہ غزل سے آپ کیا سمجھتے ہیں، اپنے لفظوں میں لکھیں، یا اس طرح کے بہت سے سوالات ہر شکل میں آ سکتے ہیں۔ تو آپ کو اس چیز کا دھیان بے حد رکھنا ہے کہ آپ سوالات پہلے سمجھیں، اس کے بعد اس کا جواب دیں۔ دوسرا سوال ہے، مطلع اور مقطع کی تعریف بیان کیجیے۔ یہ آپ کا آنا ہی آنا ہے، اس سے آپ یہ سب جتنے سوالات ہیں آپ کے بے حد ضروری ہیں۔ آگے سوال ہے، کا تعارف پیش کیجیے۔ آگے ہے، میر تقی میر کی غزل کا جائزہ پیش کیجیے۔ دیکھیں، یہاں پہ دھیان رکھیے گا، میر تقی میر کی غزل کا جائزہ پیش کرنا ہے۔ سوال میں رہا کہ میر تقی میر کے بارے میں، تو بس میر تقی میر کے بارے میں ہی لکھنا ہے، اور اگر جہاں بھی غزل کے بارے میں لکھ دیا تو اس میں غزل کی ہی باتیں لکھنا ہے۔ آگے لکھا ہے، خواجہ میر درد سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ آگے سوال ہے، غزل اور شاعری میں کیا فرق ہے؟ مومن خان مومن کا تعارف پیش کیجیے۔ غالب کی شخصیت سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ آگے سوال ہے، غالب کی غزل گوئی پر نوٹ قلم بند کیجیے۔ یہاں پہ دیکھیے، آپ کے سبق میں جو غالب کی غزل ہے اس کے بارے میں ہی لکھنا ہے، آپ دھیان میں رکھیے اور اچھے سے یاد کر لیجیے ہر غزل اور اس کے مصنف۔ تو اس سے کیا ہوگا، جب آپ کو کسی کی بھی غزل کے بارے میں لکھنا پڑا تو آپ کو سوچنا نہیں پڑے گا، آپ کو یاد ہوگا۔ آگے سوال ہے، شاد عظیم آبادی سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ آگے، شاد عظیم آبادی کی غزل گوئی کا جائزہ لیجیے۔ یہاں پہ دیکھیے، پھر شاد عظیم آبادی کی غزل کے بارے میں لکھنا ہے، تو آپ ایک طرف سے ہر غزل کے بارے میں پڑھ لیں اور ان کے مصنف کے بارے میں۔ آگے سوال ہے، اردو شاعری میں غزل کے آغاز و ارتقاء کا جائزہ لیجیے۔ آگے سوال ہے، دیکھیے یہ سوال آگے جو آخر سوال ہے یہ بے حد ضروری ہے آپ کے لیے۔ درج ذیل میں سے کسی دو کی تشریح کیجیے۔ آپ کو تشریح کرنا بھی آنا ہوگا، میں نے ہر غزل کو تفصیل سے پڑھایا ہے، آپ اسے پہلے دیکھیں، اس کے بعد آپ خود سے تشریح کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ غزل سمجھنے کے بعد تشریح آسانی سے کی جا سکتی ہے۔ دیکھیے، اس میں دیا ہے کہ آپ یہ 3 غزل میں سے کسی 2 کی تشریح کریں۔ پہلا ہے، مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔ دوسرا ہے، تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلانے دے کر بہلایا گیا ہوں۔ آخر ہے، عشق آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ یہ میرے طرف سے کچھ سوالات ہیں آپ کے لیے، آپ اسے پڑھیں، محنت سے اپنا امتحانات پاس کریں اور اپنی پوری کوشش کریں۔ آپ کو کوئی ڈاؤٹس ہو یا کوئی بھی چیز پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔